ہمارے یہاں بھی لوگ کیا بولتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا آپ نے یہ جملہ امام حسین؟ جی ہمارا امام تو ایک ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہم کسی کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جو بھی لفظ امام استعمال کرتا ہے اس نے شیعہ سے لے لیا ہے. امام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں امام وہ. تو جتنا قرآن میں لکھ کے آیا، جتنا حدیث میں لکھ کے آیا، ہمیں اتنا بولنا ہے. یہی سب سے اہم چیز ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا یہ پوچھنا کہ کسی مولوی کا کہنا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کہنا یہ صحیح نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں جس کے لیے امام کہا گیا ہو صرف اسی کو امام کہا جا سکتا ہے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں اور امام الانبیاء ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے امام ہیں. اب کسی مولوی نے اگر یہ کہا ہے کہ قرآن میں امام کا تذکرہ کسی کے لیے نہیں، تو وہ معذرت کے ساتھ مولوی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا. تو دعا کرنے والے نیک بندے اپنے کو امام بنانے کی دعا کرتے ہیں ان کی اولاد اور ان کی بیویوں کے مقابلے میں، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہاں لفظ امام لکھا گیا ہے اور یہ قرآن کریم میں ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا. اللہ اکبر. اور یہ کہنا اس مولوی کا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے، یہ قرآن کو پڑھے بغیر بات کرتا ہے، یعنی یہ مولوی نہیں ہے، جہالت کی بات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا لیجئے. اذا قرأ الامام، جب امام قراءت کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو مقتدی آمین کہے. تو یہ مسئلہ جہاں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ امام جب رکوع کرے تو مقتدی رکوع کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے والے کو بھی امام فرمایا ہے اپنی زبان ذوالفشاں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہونا وہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، وہ سب کے امام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو اگر ہم نے امام کہا تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوا. کہنے والا دراصل قرآن اور حدیث کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے. پھر مزید یہ کہ سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کے لفظ سے یاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ. تو سید کا معنی لیڈر ہے، امام کا معنی لیڈر ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو لیڈر بنا دیا، جنتی نوجوانوں کے امام بنا دیے، تو یہ ہوتے کون ہے؟ یہ کہنے والے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو امام کہنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بلکہ ایسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سٹیج ہرگز نہیں دینا چاہیے. یہ لوگ قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کی توفیق اللہ کو منظور نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے. جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے شان میں بھی لفظ امام کا انکار کیا، اور اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی لفظ امام کا انکار کیا. پھر اس میں مزید یہ کہ جتنے بزرگوں نے یہ امام کا لفظ استعمال کیا، جیسے امام بخاری کو امام کہا گیا، امام ابو حنیفہ کو امام کہا گیا، امام شافعی کو امام کہا گیا، تو سب کے سب غلط تھے، صرف یہ مولوی صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے شریر لوگوں سے دور رکھے اور انہیں ہم سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں